اب اس کا مقصد کیا ہے، اس پر بھی تھوڑا سا گفتگو ہو جائے۔ اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام کی روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہونا، فیض حاصل کرنا۔ دوسرا کیا ہے کہ ان کی ولایت کے بارے میں بتانا کہ ایمان کے راستے پر چل کر کس طرح انہوں نے ولایت کے منصب حاصل کیے ہیں، کس طرح قدم قدم پر اسلام کی خدمت کی ہے، کس طرح سے قدم قدم پر جو ہے انہوں نے ہزارہا تکلیفیں، مصائب و آلام جھیلے ہیں اور اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ ان کی حیات پر جو ہے در حقیقت اس کا جو جہاں میں نے بتایا کہ ان سے فیض و برکات حاصل کرنا، دوسرا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی شان اللہ نے قرآن میں یوں فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کہیں فرمایا گیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے لوگو اگر تم اپنے ایمان و عمل کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ والوں سے اپنی سنگت کو مضبوط رکھو، اللہ والوں سے اپنے ایمانی رشتے کو اتنا مضبوط رکھو کہ ایک پل بھی جو ہے تمہاری توجہ اللہ والوں سے ہٹے نہیں۔ اگر اللہ والوں کی طرف سے تمہاری ایک پل بھی اگر ہٹی توجہ تو یاد رکھنا شیطان تمہیں ورغلا دے گا اور پھر وہ تمہیں دنیا میں لگا کر تمہاری آخرت تباہ کر دے گا۔ اس انداز سے اولیاء کرام کی شان قرآن میں ہے۔ تو ان اللہ والوں کے آراس کے وقت ان اولیاء کرام کی شان بتائی جائے، ان کے کارنامے بتائے جائیں، ان کے خدمات بتائے جائیں تاکہ آنے والے جو ہے وہ بھی سمجھیں کہ ہاں اللہ والوں کا مقام کیا ہے اور اللہ والا کسے کہتے ہیں، وہ بھی قرآن نے سب کر دیا صاحب جو ہے، اور اللہ والوں کی خدمات کیا ہے۔ اگر ہم پورے ہندوستان میں اگر سب سے اول لیں تو خواجہ غریب نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں، 90,000 لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دی ہے اور اسلام سے مالا مال کیا ہے۔ کتنی محنت کی ہوگی، یہ کوئی خالی ایک کرامت کے ذریعے ہو گیا نہیں، نہ جانے کتنی گالیاں کھائی ہوں گی، نہ جانے کتنے جو ہے آپ نے کفار و مشرکین کی سازشیں برداشت کی ہوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام کے آراس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی بتائی جائے اور ان کے تاکہ انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری کیا ہے کہ ان کی خدمات کے ذریعے لوگ جو ہے اس طرح اپنی عقیدے کی بھی حفاظت کریں اور اسلام کی بھی حفاظت کریں، اپنے عقیدے اور عمل صالح کی بھی حفاظت کریں اور اسلام جو ہے۔ پانچویں بنیادی چیز یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ یہ جو دیوانوں کا ہجوم ہوتا ہے، یہ دیوانوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، در حقیقت یہ جو سال بھر جو ہے تم نے کیا کیا ہے، یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ آپ جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، آپ اس قبیلے میں جاؤ تبلیغ کرو، آپ اس قبیلے میں جاؤ۔ یہی حال تھا اولیاء کرام کا بھی جو ہے، اور کیوں نہ ہو جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر اس پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی بھی اگر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو گویا کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے۔ انسان کی سب سے بلند جو مرتبہ ہے وہ رسالت کا ہے، رسالت کے بعد نبوت کا ہے، اور نبوت کے بعد صحابیت کا ہے، تابعیت کا ہے، تبع تابعیت کا ہے، پھر ولایت جو بھی ہے ولایت کے جو مرتبے ہیں۔ لیکن جب رسالت کی بنیاد جو ہے، رسالت کی ذمہ داری جو ہے وہ تبلیغ کے اوپر ہے، تو جس طرح بغیر تبلیغ کے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے، اسی طرح بغیر تبلیغ کے جو ہے نبوت کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اسی طرح جو ہے بغیر تبلیغ کے کسی ولی کی ولایت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کوئی بھی مرد صالح ہو بغیر جو ہے بغیر تبلیغ کے اس کی زندگی پوری ہو جائے نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے تھوڑا سا کہ حضور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے نا، لیکن اس کا مطلب افضل نبی نے ایمان والوں پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے نا، اور وہ ذمہ داری کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا،
یعنی میرا امتی، ایک بھی امتی ایسا نہ رہے جو قرآن کی تبلیغ نہ کرے. اگر ایک ہی آیت بھی میرے امتی کے پاس ہے تو وہ دوسرے تک پہنچا دے. اور یہی وہ چیز تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا تھا، اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ تعالی. آپ نے اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے، اب میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. وہ بوجھ تو نے تبلیغ کا ڈالا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اب وہ بوجھ نبی سے امت کے کاندھوں پر آ گیا ہے. جو نبی اب تک دین کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اب وہ امت کا کام ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ان اولیاء کرام کے آراس کے موقع پر ان کی زندگیوں کو بتایا جائے تاکہ آنے والا جو ہے صرف فاتحہ نیاز نہ کرے بلکہ وہ ایک جو ہے زندگی کا مشن لے کے جائے کہ آخر مجھے کیسے جینا ہے، کس طرح جینا ہے. یا اللہ والے کس طرح انہوں نے بھوکو پیاس رہ کر کس طرح سے قدم قدم پر اللہ اس کے رسول کی رضا کا خیال رکھا ہے. یہ جو ہے مقصد ہے آراز کا. اب آئیے آج جو کچھ ہو رہا ہے آراز کے نام پر آپ غور کریں. پہلی چیز ہے سندل صاحب جو ہے وہ اولیاء کرام کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزرا ہے. اولیاء ولی کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا. یہ قرآن میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن وہ ہے جو میرے نبی نے نازل کیا، اللہ نے میرے نبی پر نازل کیا تاکہ امت محمدیہ، تاکہ جنت کا راستہ تلاش کرنے والے جو ہے اس کی روشنی میں جنت کا راستہ تلاش کریں اور جہنم سے بچیں. مگر آج جس انداز سے اولیاء کرام کے آراس کا حوالہ لے کر کے جس طرح سے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، کوئی جو ہے اسلام و سنیت کا کوئی دور دور تک وہاں پتہ نہیں چلتا. سوچئے آپ سندل کیا ہے؟ پہلی چیز آپ سمجھ لیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا مزار پر چادر چڑھانے کے تعلق سے، تو جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ چادر کے تعلق سے آپ نے جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک چادر، صرف ایک چادر، جی ایک چادر چڑھاؤ بس تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے ولی کی خبر ہے، اس سے فیض حاصل کریں. اور جب تک وہ ایک ہی چادر رہنی چاہیے جب تک کہ وہ پرانی یا پھٹے نہیں. اگر نہ پرانی ہوئی ہے نہ پھٹی ہے اس پر آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ باقی چادر چڑھانا، یعنی وہ اچھی خاصی چادر ہے، نہ پرانی ہوئی نہ پھٹی ہوئی، تو یہ فضول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تزیع مال ہے، اور تزیع مال حرام ہے. یعنی ایک چادر کو چھوڑ کر دوسری چادر چڑھانا کیا ہے؟ حرام ہے، تزیع مال ہے. اور تزیع یعنی مال کو برباد کرنا جو ہے، ایک چادر کی اجازت ہے صرف، وہ بھی کب تک؟ ٹھیک ہے جو ہے وہ پرانی ہو جائے تو آپ دوسری جو ہے پھٹ جائے تو دوسری. لیکن یہ جو آج جو کاروبار چل رہا ہے، یہ جو ہے مزارات پر، مجھے بتاؤ کہ کیا ہے یہ؟ جی تو یہ تو چادر کی بات ہوئی. اب آ جائیے سندل. سندل کا کیا مطلب ہے میں آج تک نہیں سمجھ پایا جو ہے. خیر چلیے کوئی بات نہیں ہے. کسی اللہ والے کے مزار پر خوشبو جو ہے وہ کیا چڑھاتے ہیں جو ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ سندل اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے جاتے، نعت شریف پڑھتے ہوئے جاتے تو بات سمجھ میں آتا کہ جائز عمل ہے. ٹھیک ہے، جائز عمل کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن آج جس انداز سے یہ سندل جو ہے نکل رہا ہے، کیا اس میں ناچ گانا، کیا ہے ناچ گانا اور پھر ڈی جے، وہ شیطانیت. اس میں ناچ گانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ گاجا باجا، ڈی جے، ڈانس، عورتوں کی شرکت، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صرف شیطانیت ہے. ناچنا کہیں بھی جائز نہیں ہے، ڈانس کہیں بھی جائز نہیں ہے، گاجا باجا کہیں بھی، یہ سب حرام چیزیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اس طرح سندل نکالنا یہ حرام ہے. یہ سنیت نہیں ہے بلکہ یہ شیطانیت ہے.
اس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو اللہ والوں کو چڑھانا ہے، اللہ والوں کی توہین کرنا۔ وہ اللہ والے کہ جن کا ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ گزرا ہو، جن کا ہر لمحہ جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزری ہو۔ آج ہم جو ہے بجائے اس کے کہ ہم اللہ والوں کے نقشے قدم پر چلتے، آج یہ کون سی سنت ہے مجھے وہ ثابت کر، یہ حرام ہے۔ آجا گاجا باجا ڈانس عورتیں، یہ سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پورا چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ آج چند جاہلوں کے ہاتھوں میں جو ہے سنت، جس کا نام نہیں، سنت نام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا۔ حضور نے تو فرمایا، یہاں تک کہ مزامیر کے ساتھ قوالی کے تعلق سے جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی آلات موسیقی کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی قوالی کہ جس میں موسیقی ہو وہ قوالی حرام ہے۔ حاضرین سب گناہگار ہیں اور اس گناہ کا ذمہ دار اس کروانے والے اور قوال لوگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں موسیقی کو ختم کرنے آیا ہوں۔ حضور کی حدیث کیا ہے؟ میں موسیقی کو ختم کرنے آیا ہوں، آلات موسیقی حرام ہے۔ اور آپ ان آلات موسیقی کے ساتھ جو ہے آپ کی قوالیاں ہو رہی ہیں، ایسی قوالیوں میں شرکت کرنا۔ تو جب حال یہ ہو تو پھر یہ جو سندر ہے، خدا کی قسم میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو کسی عالم کی نہیں مانتے، تم قرآن کی نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ رامائن کی، مہابھارت کی، کس کی مانو گے؟ اگر عالموں کی نہیں مانو گے تو پنڈتوں کی کس کی مانو گے؟ کہ تم بھول گئے اس بات کو کہ شیطان کا قصور کیا تھا؟ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، نبی کی توہین کی، اچھا بس جی سجدہ نہیں کیا، بس نہیں، بے شک نبی کی توہین ہوئی، لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ شیطان پہلا شخص تھا کہ جس نے اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کھڑی کی تھی۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، شیطان نے انکار کیا، تو گویا اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کھڑی کرنا یہ شیطان کا وہ جرم ہے جس کی بنیاد پر اس کی 6 کروڑ سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی کہ سندل نکالنے والے مسلمانوں بتاؤ کہ اس کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو۔ اور سورہ مائدہ میں کیا کہا کہ جس نے ایک زندگی کا ایک فیصلہ ایسا کیا ہو کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے خلاف ہو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ کریں وہ کافر ہیں۔ آگے کیا کہا گیا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ اور اپنے نبی سے دو بار اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِّحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے نبی اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجئے گا اور ان کی خواہشوں پہ نہ جائیے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ اسلام سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے آپ روزانہ صبح کو نکلتے تھے اور رات کو آپ آتے، نہ جانے کتنے لوگوں کی گالیاں سن کر آتے تھے، نہ جانے کتنوں کے جملے سنتے تھے، مگر دین آپ پہنچا رہے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے اور جو چلے اس کو سنت کہتے ہیں، سنت پر جو چلے اسے سنت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت صحابہ جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو صحابہ نے کیا ہے اس پر کوئی عمل کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آج یہ اہل سنت والجماعت کے نام پر جو شیطانیت ہو رہی ہے، آج مزارات پر عورتوں کی یہ بے پردہ حاضری جو ہے، بات آئی تو عرض کرتا چلوں، حضور سید اعلی حضرت امام احمد رضا جو سنیوں کے امام ہے، اور امام ہی نہیں حقیقت میں امام ہے، حقی خدا کی قسم ہم نے تو ان کو جو ہے صرف رد وہابیہ کے طور پر وقت آتا تو پیش کر دیتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی پڑھیں تو آپ بہترین مسلم بھی آپ نے کس کی اصلاح نہیں کی ہے؟ جہاں سے بھی ضرورت لگی آپ نے قلم چلایا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، چاہے کافر ہو چاہے کوئی بھی ہو، آپ پڑھیے۔ حضرت سید اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے مزارات کے بارے میں، تو جانتے ہو اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں
کہ تم مزارات پر حاضری، کسی نے پوچھا، کیا پوچھا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہے؟ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز ہے ناجائز، بلکہ یہ پوچھا، آپ کا پورا ایک رسالہ ہے مزارات پر عورتوں کی حاضری، فرماتے یہ پوچھو کہ جب کوئی عورت مزار پر جانے کی نیت سے جب وہ نکلتی ہے گھر سے تو اس پر کتنی لعنت برستی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب قبر کی طرف سے، صاحب مزار کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہے۔ کب؟ جب کوئی عورت مزار پر حاضری کی نیت سے نکلتی ہے، اور باقاعدہ آپ نے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ بس ایک ہی جگہ ہے جہاں عورت جا سکتی ہے، وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، جہاں عورت کو اجازت ہے، جہاں کہا آپ نے فرمایا کہ منظر قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو میرے روزے پر آیا اس کے لیے میری شفاعت کیا ہوگی؟ ایک ہی جگہ ہے بس، کون سی؟ گنبد خضرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس باقی کہیں بھی قبرستان میں بھی عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، قبروں پر جانا۔ کیا کہا؟ توجہ آپ کے، آپ جملے سماعت کیجئے، کسی نے کہا کہ مزارات پر جو ہے قبروں پر عورتوں کا جانا جائز ہے کہ ناجائز؟ فرماتے یہ پوچھو کہ جائز ہے کہ ناجائز، بلکہ عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی اور صاحب قبر کی۔ اب آپ عورتیں جاتی ہیں کہ ہم اللہ والوں کا فیض حاصل کریں، وہاں فیض نہیں ملا، بلکہ وہاں پر کیا ہے؟ اگر ہم فیض چاہتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین 19ویں پارے میں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، کس سے ڈراؤ؟ مزاروں پہ تبلیغ ہونی چاہیے تھی، اللہ والوں سب سے بڑا مرکز بننا چاہیے تھا تبلیغ کا، مگر آج ہم نے تبلیغ کرنے والوں کو تبلیغ ہی کہہ دیا، واہ واہ، اور اپن تبلیغ ہماری، مجھے بتاؤ کروڑوں روپے فاتحہ پر خرچ ہونے والے کیا یہ تبلیغ کی جگہ پر فٹ ہو سکتے ہیں؟ تم نے فاتحہ کو اوپر لے لیا، تبلیغ نکال دی زندگی سے، خانقاہوں سے، مزاروں سے، مدرسوں سے، کیوں نہ؟ آخر تبلیغ اسلام کا بنیادی حصہ ہے، کیا کوئی بھی عمل تبلیغ کی جگہ لے سکتا؟ بتاؤ مجھے، یہ کروڑوں روپے جو ہے نیاز و فاتحہ پر خرچ ہو رہے ہیں، اس کو صرف آپ جائز کہہ سکتے ہو، لیکن تبلیغ دین فریضہ ہے، سنت ہے، میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ کون سی سنیت ہے؟ نہ قرآن ساتھ دے رہا ہے، نہ حدیث ساتھ دے رہی ہے، نہ حضور کا عمل، یہ سنیت کی جو ہے، اگر تم سن سے سننی ہو، سن سمجھ گئے؟ انجیکشن لگا دو کچھ پتہ نہیں چلتا، اگر اس سے سننی ہو کہ بھی قرآن پڑھو تو پتہ نہ چلے، حدیث بتاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر سنیت سے، سنت سے سننی ہو تو پھر تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ میرے نبی نے یہ عمل کب کیا ہے۔ آپ کو صحابہ کرام کا صرف سنیت کے نام پر یہ جو ننگا ناچ جو ہے آج مزارات پر جو ہے دکھایا جا رہا ہے، یہ سندل کے نام پر جو شیطان ننگا ناچ رہا ہے، در حقیقت اس کے ذمہ دار جو ہے، میں ان مزار کے خادموں سے، مجاوروں سے گزارش کروں گا کہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں کہ تم روکو یہ اللہ والوں کے مزارات جو ہے، یہ تو ہونا چاہیے تھے کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہاں تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم ذمہ دار بنے ہو تو کم سے کم جو ہے یہاں جو بری باتیں ہوتی ہیں، عورتیں جو آ رہی ہیں ان کو کہو کہ نہیں، تمہارا گھر، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایک جگہ گھر ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس طرح سے بے پردہ جو ہے گھومنا، اس طرح سے جو ہے مزاروں پر آنا، یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اندازہ لگا یہ تھی، یہ ہونا چاہیے تھا اللہ والوں کے مزارات پر، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کوئی ایک بھی مزار ایسا ہو کہ جہاں دین کی تبلیغ ہو رہی ہو، جہاں یہ بتایا جا رہا ہو کہ صاحب مزار وہ ہے کہ جنہوں نے دن رات دین کا کام کیا ہے۔ اے حاضری دینے والوں، حاضری ان کی بارگاہ میں سب سے بڑا جو خراج عقیدت ہے، یاد رکھنا، یہ
चादर, ये तबर्रुक, ये गुलाब के फूल, दर हकीकत इन अल्लाह वालों की बारगाह में जो सबसे बड़ा खराज अकीदत है वो है दीन की तबलीग करना। किसी बिगड़े हुए को सुधार कर फिर लेके जाओ। तुम्हें बार बार अजमेर जाना है ना, जाओ, लेकिन किसी मुसलमान, किसी काफिर को मुसलमान करो, तब ख्वाजा साहब की बारगाह में जाओ। ख्वाजा साहब मैंने भी छोटी मोटी कोशिश की है तो बात समझ में आता है, लेकिन ये सिर्फ मजारों के चक्कर लगाना और इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पूरी सुन्नियत को जो है खुला हुआ चैलेंज करता हूँ कि आखिर आज ये मजारों के आरास के नाम पर क्यों बदतमीजियां हो रही हैं, ये संदल के नाम पर जो है क्यों शैतानियत जो है, इस पर जरूरत है इमामों को भी बोलने की जरूरत है। और खास तौर से ये खानकाहों के जो मुजावर हैं इनकी जिम्मेदारी होती है ये बता दें जहां से भी संदल आता है कि अगर तुम नाज शरीफ पढ़ते हुए लाते हो तो कोई एतराज नहीं है, आप चढ़ाओ, लेकिन अगर तुम डांस करते हुए नाच गाने के साथ डीजे के साथ आओगे तो ये अल्लाह वालों की ऐसे लोगों पर लानत है, हम तुम्हारा संदल कबूल नहीं करेंगे। कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ जो है। पीराने निजाम जो है कोई जिम्मेदारी निभाने की जरूरत, कोई किसी से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। सब जन्नतें बांट रहे हैं, खानका के पीर जो है जन्नतें बांट रहे हैं, मदरसों में जन्नतें बढ़ रही है। क्या मैंने अभी क्या कहा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे नबी डराइए अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, कैसे? जहन्नम की आग से। जब यह आयत नाजिल हुई तो मेरे नबी खड़े हो गए और उसके बाद आपने आले अब्द मुनाफ को बुलाया, कहा कि ये दिमाग से निकाल देना कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, बल्कि ईमान और अमल तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा, मैं आखिरत के अजाब से तुम्हें नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि आपने आले हाशिम बनु हाशिम से कहा, उसके बाद अपनी फूफी से कहा, यहाँ तक कि हजरत फातिमा से कहा कि ईमान और अमल लेकर जाओ। यकीनन मेरे हदीस में आता है नबी हुजूर शफात करेंगे, लेकिन यहाँ मसला ये है कि सब शफात के ऊपर है तो दीन की जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? सब शफात पर दिनों रात झूठ बोले, दिनों रात नमाजें ना पढ़े, कोई दीन का काम ना करे और सब कहें कि नबी शफात करेंगे। ये कौन सी शफात है? ये बुखारी की हदीस है, ये मुस्लिम की हदीस है। आप फरमाते फातिमा ईमान और अमल लेकर जाना आखिरत में, मैं तुम मेरे माल में से, हदीस पढ़ा भी मौजूद है, मैं आप फरमाते फातिमा मेरे माल में से तुम कुछ भी ले सकती हो, लेकिन जहां आखिरत का मामला है तो आखिरत में तुम्हारा ईमान तुम्हारा अमल जो है तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। अगर शफात की आज उलमाए किराम जो है अपने नजराने सीधे करने के लिए सिर्फ शफात की हदीसें बताते हैं, औलिया किराम का मर्तबा बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन का चैन रात का आराम कुर्बान करके दीन को फैलाया है। और अल्लाह की जिम्मेदारियां जो अल्लाह ने डाली थी, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, अल्लाह ने दीन पहुंचाने की जिम्मेदारी डाली थी। आप हर पल हर लम्हे, कभी आप कितनी तबलीग करते, एक एक काफिर के पास आप 50-50 मर्तबा जाते थे, तबलीग फरमाते थे। अल्लाह देखता मेरा महबूब जो है किस कदर मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद, अल्लाह की रहमत मचल उठती, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। है मेरे नबी छोड़ दो इनके हाल पे, इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। मैं अर्ज कर रहा था ये कैसी सुन्नियत है, ये सुन्नियत का मजाक नहीं है तो और क्या है। ये सुन्नियत को जो है ये अल्लाह वालों की शान में जो है उनकी शान में गुस्ताखियां नहीं तो और क्या है कि उनके मजारों के नाम से उर्स के नाम पर आज ये बदतमीजियों का जो बाजार गरम है। खुदारा या तो सुन्नी कहलाना छोड़ दो जो है, कहो नहीं ना हम कुरान पर अमल करेंगे ना हदीस पर अमल करेंगे, हम तो शैतान के चेले हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस्लाम और सुन्नियत की जहां बात आएगी और सुन्नियत के नाम पर अगर ये जाहिल किसी की नहीं मानते हैं या अगर खानका के मुजावर जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तो मैं कहना चाहूंगा कि कल क़यामत के दिन जो है मेरा दामन होगा और एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलवा होगा, दूसरी तरफ जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज भी खड़े होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज कि जिन्होंने दीन की तबलीग के लिए अपना वतन ईरान छोड़ा है, यहाँ आए हैं और किस तरह नगर डगर किस तरह आपने ठोकरें खाई होंगी, कितने जुल्म बर्दाश्त किए होंगे, तब जाकर दीन फैला है। और तुम घरों में रह करके तुम जो है मज़ारों के जिम्मेदार बन करके तुम जन्नतें बांटते फिरो। लिहाजा जरूरत इस बात की है ये संदल अगर निकालना है तो नात मनकबत के जरिए आप निकालो, बगैर ढोल ताशे के, बगैर नाच के और बगैर औरतों की शिरकत के। जायज अमल कह सकते हैं, बस इसके आगे और कोई गुंजाइश नहीं है। न इसको सुन्नत कह सकते हो न मुस्ताहब कह सकते हो। वो भी कब
جبکہ ناچ نہ ہو، ڈانس نہ ہو، ڈی جے باجا نہ ہو، گاجا نہ ہو، اور عورتیں خوب گاڑا گاڑا لپسٹک لگا کر جو صندلوں میں رہتی ہیں، عورتوں کی شرکت نہ ہو تو یہ جائز عمل ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن اگر سنیت کے نام پر جو آج یہ ہو رہا ہے، اور یہ جتنے بھی مزار کے خادمین ہیں ان کی زبانیں خاموش ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کی بارگاہ میں ایک دن کھڑا ہونا ہے اور تمہیں ہر ذمہ دار کو جواب دینا ہوگا، ہر عالم کو جواب دینا ہوگا، ہر پیر کو جواب دینا ہوگا۔ ارے ہماری تو اوقات کیا ہے؟ قرآن پڑھی، اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا۔ کس سے پوچھے گا؟ کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں؟ ہماری آپ کی کوئی اوقات ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ دین اتنا کھیل ہے؟ دین سنیت کو جو ہے تماشا بنا کے رکھا ہے؟ سنیت اس کا نام نہیں ہے، سنیت نام ہے، حضور نے فرمایا کہ 73 میں جو ہے ایک وہ کہ جو میرے طریقے پر میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ لوگ جنتی ہیں، وہی جو ہے فرقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی جنتی ہے، اور یہی جنت حضور کی سنت پر اور صحابہ کی سنت پر چلنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ یہ ڈانس کرنا، یہ اس طرح کی شیطانی حرکت وہ سنی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان اس سنیت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بار پھر میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے بھی جو صندل نکالتے ہیں کہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے، قبر میں سونا ہے، میں بھی سوؤں گا، تم بھی سو گے، جو ہے ایک دن خدا کی بارگاہ میں بھی جاؤں گا، تم بھی جاؤ گے۔ تو خدا را جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرو، جو حدیث میں ہماری بنیاد قرآن و سنت ہے۔ ہمیں قرآن ہمارے لیے قانون ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں، اور حضور کی زندگی سے بڑھ کر کسی کی طریقے زندگی کا طریقہ سب سے بڑھ کر کون ہے؟ ہمارے آقا۔ اسی پر اسلام کی بنیاد ہے، اور پوری تاریخ پڑھیے، جب تک مسلمان اس پر عمل کر رہے تھے اللہ نے ایران فتح فرمایا تھا، روم مسلمانوں کو دیا تھا، ساری دنیا کے فاتح تھے، اور جب سے مسلمانوں نے دین میں گھسانا شروع کر دیا، دین میں اپنی مرضی اور شیطانیت کو ڈالنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ نے جو ہے بغداد میں جو ہے منگولوں کو جو ہے تسلط فرمایا ہے۔ جی منگولوں کو بھیجا ہے، جنہوں نے 18 لاکھ مسلمان بغداد میں شہید کیے ہیں، اور پھر آگے چلیں تو اسپین میں جو ہے جہاں 700 سال حکومت ہوئی ہے، لیکن وہاں جو ہے ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ مغلوں کی حکومت دیکھو، ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، لیکن اللہ نے جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں جو ہے آج ہم حاکم سے محکوم، بدترین محکوم ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، قربانی بھی آزر ہے، عبادت بھی ہے نمرود۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے صندل میں آپ شریک مت ہوئیے گا۔ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بولو، ہاں اگر کہیں سے ناشریف پڑھ کر ہو رہا ہے تو آپ جا سکتے، مطلب میں اس میں منع نہیں کروں گا، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول نے حضور کی زندگی کا مقصد ہے دنیا سے ناچ گانے کو ختم کرنا، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، ساری برائیاں کا خاتمہ کرنے کے لیے نبی پیدا ہوئے نا، ہے نا؟ اور ناچ و گانا یہ تو برائیوں کی جڑ ہے، عورتوں کا بے پردہ ہونا یہ برائیوں کی جڑ ہے، ایک ساتھ مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ملنا یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تو تم اس کو اسلام کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ اس کو سنیت کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ لہٰذا آپ مجھے گزارش ہے، میرے سننے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسی چیزوں کی جہاں ناچ گانا ہو آپ جو ہے اپنے بچوں کو روکو، مخالفت کرو، خالی کہنے سے نہیں ہوگا، ان کو روکو۔ اپنی طاقت ایمان کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر خلاف شرع کام ہو تو اس کو اپنی طاقت سے روکو، دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے روکو، تیسرا درجہ ہے کہ زبان سے نہ روک سکو تو دل سے برا جانو۔ کم سے کم اگر ہم 50 لوگ ایک ساتھ مل جائیں، 100 لوگ جو ہے تو انشاءاللہ کہیں بھی جائیں گے تو جو ہے وہ لوگ جو ہے ضرورت اس بات کی کہ ہم اس پر عمل کریں۔ میں گزارش کروں گا ایک بار پھر جو ہے ساری سنی تنظیموں سے کہ وہ اپنے اپنے طور سے یہ مل کر کے جو ہے کام کریں، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے کام کریں، کسی اور کی رضا کے لیے ہم کام نہ کریں۔ اللہ ایمان پہ چلا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔